اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ فرمائیے معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ قوت رکھنے والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمائیے اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ بدلے۔ اللہ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوم کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ محترم سامعین، سورۃ الانفال ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 51-52 ہے۔ اللہ پاک یہاں غزوہ بدر کا واقعہ پیش فرما رہے تھے۔ اچانک ہی اللہ پاک نے آل فرعون کی مثال دی ہے۔ پھر آل فرعون کی مثال دے کر پھر اللہ پاک نے جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں، جن قوموں کی طرف ان کو بھیجا تھا، ان قوموں نے اس دعوت کا انکار کیا۔ اللہ پاک وہ 2 مثالیں دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں ان کے ساتھ وہی انجام ہوا جو انجام آل فرعون سے ہوا اور اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ ہوا۔ اب جب اللہ پاک نے یہ تذکرہ کر ہی دیا ہے تو سننے والا اس قرید میں لگ جاتا ہے، اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ وہ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ وہ ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک اور مثال بھی دی ہے۔ فرمایا ہم اپنی نعمتوں کی برسات کرتے ہیں، لیکن جو قوم نعمت حاصل کرنے کے بعد میرا شکر ادا نہیں کرتی،
اپنی حالت نہیں بدلتی، فرمایا اللہ پاک بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ قوم کو چاہیے کہ اپنی حالت بدلے۔ پھر اللہ پاک نے مثال پیچھے فٹ کی ہے، فرمایا آل فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی۔ فرمایا جو اللہ پاک نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، بادشاہی بھی ایک نعمت ہے، مال کی فراوانی بھی ایک نعمت ہے، اور گھر کے اندر سکون سے رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے، بے بہا نعمتیں عطا کی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک نے ان سے نعمتیں بھی چھین لی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ سب باتیں فرما کر اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے جیسا آل فرعون نے کیا، پھر تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اگر تم اپنی حالت بدلو گے، پھر بات اسی حدیث کی طرف آ جاتی ہے۔ کون سی؟ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو کرے گا وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اگر تو اپنی من مانی پہ لگ جائے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا، فرمایا ہونا پھر بھی وہی ہے جو میں چاہوں گا۔ لیکن جن کے پیچھے تو لگ گیا ہے، پڑ گیا ہے، میں تجھے اس کے اندر ذلیل کر دوں گا۔ آج لوگ ذلیل ہیں۔ ایک حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب۔ دنیا ایک مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ دنیا ایک مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ایک بزرگ اس حدیث کی تشریح میں ہوتا لگا رہے تھے، تو انہوں نے ایک موتی دیا ہے، آج میں تمہیں دے رہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جامع کلمات عطا کیے ہیں، دیکھنے میں تو مختصر ہیں، لیکن یہ مختصر نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ ایک ایک کلمے کے اندر غوطے لگاؤ، بے شمار موتی نکلتے ہیں، ہوتا غور تو تھک جائیں گے، موتی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ فضلت علی الانبیاء ب6۔ اللہ پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے مجھے ایسی 6 فضیلتیں دی ہیں اور میں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان 6 فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا کی ہیں، وَقِلَّتُ حُرُوفُهَا وَكَثُرَتْ مَعَانِيهَا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھنے میں تو حروف مختصر ہیں، لیکن اس کے معنی بے شمار ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں۔ اب تصورات میں جاؤ، تھوڑا سا خیال کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مضافات میں دیکھتے ہیں کہ مرا ہوا جانور پڑا ہے، اس کو صرف کتے تو نہیں کھاتے، اسے تو کوے بھی کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کووں کی مثال نہیں دی، کتوں کی مثال دی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر تصورات کی دنیا میں جائیں، ہمیں یہاں ایک موتی ملتا ہے، یہاں سے بھی ایک نکتہ ملتا ہے۔ فرمایا کھاتے تو کوے بھی ہیں، لیکن کووں کی مثال اس لیے نہیں دی۔ کوا اگر مرا ہوا جانور دیکھ لیتا ہے، اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک دوسروں کو نہ بلائے، اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک شور مچا کر درجنوں کو سینکڑوں کو اکٹھا نہ کر لے، اس وقت تک نہیں کھاتا۔ لیکن جو کتا ہوتا ہے، اگر دو چار کتے کھڑے بھی ہوں تو ان کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جس کی ایک مثال ہے کہ ایک کتے کے منہ میں ہڈی تھی، وہ نہر کے کنارے چل رہا تھا، اس نے اپنا عکس نہر کے پانی کے اندر دیکھا، اس نے کہا اس کے پاس بھی ہڈی ہے، حالانکہ وہ عکس اسی کا تھا، لیکن اس کو غصہ آیا، اس سے ہڈی چھیننے کے لیے جو ہی اس نے اپنا منہ کھولا، وہ بھی ہڈی گر گئی۔ یہ مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کو کھانے والے کتے ہیں۔ اور دین والوں کی مثال، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جس قوم کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ پاک جس کے ساتھ، جس قوم نے جس کے ساتھ واحد کیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ پاک اسے اپنا قرب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، مجھے نہیں پتا کوئی کس شہر سے آیا ہے، کوئی کسی محلے سے آیا ہے، کوئی کاروبار سے اٹھ کر آیا ہے، خود اندازہ لگاؤ تم کتنے مصروف ترین تھے، لیکن تمہارے محلے میں ایسے لوگ بھی تھے جو مصروف نہیں تھے، لیکن ان کا اللہ کے راستہ میں نکلنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے راستہ میں آئے ہو، یوں ہی سمجھو اللہ نے آپ کا چناؤ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو آپ پسند آئے ہو، یہ غیب سے کوئی طاقت ہے جو تمہیں لے کے چل رہی ہے۔ ایک اور آیت سنو، پھر میں ادھر مضمون کی طرف آؤں گا، یہ تو تمہید ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ
इल्ला फी किताबिम मुबीन। सुभान अल्लाह। मेरा दिल खुद कहता है कि मैं कह दूँ सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का कलाम है ना। अल्लाह करे ये कैफियत, ये कनेक्शन तुम्हारे अंदर भी फिट हो जाए, फिर कहने की नौबत नहीं आएगी। खुद दिल मजबूर करके कहेगा कि कह दे सुभान अल्लाह। जो जिसका दिल नहीं ना कहता सुभान अल्लाह कहने को, यूँ समझो हमारे दिलों पे जंग लगा हुआ है कि अल्लाह का नाम सुनकर हमारा दिल नहीं कहता सुभान अल्लाह। ये भी कुरान में दलील है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। चलो ये भी पढ़ देता हूँ। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। सुभान अल्लाह। सूरतुल अनफाल। ईमान वालों की वो निशानी है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डरने लग जाते हैं। और आगे वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उनके सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाती है उनके ईमान बढ़ने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ईमान बढ़ने की निशानी यही है कि आदमी झूम कर कहता है सुभान अल्लाह। ये ईमान की निशानी है। तो खैर दूर चला गया हूँ, बात अर्ज कर रहा था। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, व इंदहु मफातिहुल गैब। मिफ्ताहुन एक चाबी, मफाती कहा है सारी चाबियां। अल्लाह पाक फरमाते हैं गैब की सारी चाबियां मेरे पास हैं। सुभान अल्लाह। मैंने पर्दे डाले हुए हैं। क्यों कहा? फरमाया जो कुछ तुम अमल करते हो अगर अवाम के लिए करते हो फिर इनका इंतज़ार करो, उनके सामने करो। अगर अल्लाह के लिए करते हो फरमाया फिर अल्लाह पाक पर्दों में तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। या तुम्हें एक हदीस सुना दूं। सुभान अल्लाह। बहुत शरह सदर हो रहा है। हदीस पाक के अंदर आता है एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहर निकले। दिल में ख्याल आया मैं देखूं अबू बकर क्या कर रहे हैं, फारूक आज़म क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे। वो आहिस्ता आवाज़ से कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे, ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह फरमाया ए अबू बकर बताओ तुम आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? या रसूल अल्लाह मेरा इरादा ये था कि जो जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ वो दिलों के भेदों को भी जानता है। सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नींद का गलबा आ रहा था, मैं नींद के गलबे को दूर करने के लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या फरमाया? फरमाया उमर तुम थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ा करो, ए अबू बकर तुम थोड़ा सा ऊंचा पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक के अंदर आता है, मैंने खुद मुतालिया किया है। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पढ़ते थे? सुभान अल्लाह। फरमाया न आहिस्ता पढ़ते थे न ऊंचा पढ़ते थे, दरमियानी आवाज़ में पढ़ते थे। मालूम ये हुआ जिस तरह आपने साथियों को बताया है वैसे ही अमल करके दिखाया। सुभान अल्लाह। तो बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? व इंदहु मफातिहुल गैब।
لا یعلمها الا ہو، غیب کی ساری چابی اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے خشکی اور ترے میں جو کچھ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ورقہ عربی کے اندر درخت کے پتے کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، فرمایا درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اس کو نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیوں مثال دی ہے؟ یہ مثال ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا درخت کی ٹہنی پہ کتنے پتے ہوتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ پھر سارے درخت پہ کتنے پتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ پھر ایک درخت نہیں ہے، بے انتہا درخت ہیں۔ فرمایا سب پتے میری نظروں میں ہیں۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اے بندہ خدا تو میری نظروں سے کیسے اوجھل ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور مثال دی ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جب انسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے وہ اندھیروں میں گم سم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیج کی مثال دی ہے دانے کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ زمین کی تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مثالیں اللہ پاک نے کیوں دی ہیں؟ فرمایا اے میرے بندو جو تم عمل کر رہے ہو، چاہے چھپ کر چاہے ظاہراً، میں تمہاری اس حالت کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کیجئے، 10 منٹ اور لگ جائیں گے۔ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کس کی؟ آل فرعون کی۔ آل فرعون کی طرف اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا، اب میں اگر اس کی تشریح کروں تو ٹائم اور زیادہ لگے گا۔ معجزات سے نوازا اور بھیج دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا پھینکا بڑا اژدہا بن گیا، وہ اژدہا لپکا فرعون کی طرف۔ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ہوگا وڈا خدا ویکھ آیا۔ اب وہ ڈرا، اتنا ڈرا اس نے جمپ لگایا، جمپ لگا کر اوپر تخت پہ بیٹھ گیا۔ پھر جمپ لگایا، موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے قریب آ گیا، قدموں میں گر کر کہنے لگا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، اگر اس سے بچائے گا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹس تو اللہ نے پہلے کرا دی تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ پھر وہ عصا بن گیا۔ لیکن فرعون نہ مانا، جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، پھر بھی نہ مانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب بھی نہیں مان رہا۔ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان کو سزا دی۔ کیا سزا دی؟ فرمایا آندھی طوفان بھیج دیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک طوفان چلتا رہا، اور پھر کہنے لگا کہ یہ طوفان رکوا دو، اب ہم آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کے بعد پھر کہنے لگا میں نہیں بھیجتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
یعنی کہ ٹڈیاں جو فصلوں کو کھا جاتی ہیں، ہم نے وہ بھیج دی، انہوں نے فصل اگائے، 6 ماہ جب تیار ہوا ٹڈیاں بھیج دی، سارا فصل کھا گئی، اور مسلمانوں کے جو فصل تھے وہ برقرار تھے، سبحان اللہ، وہ برقرار تھے۔ کہنے لگا اب آپ اللہ سے دعا کرو یہ ٹڈی والی وبا بھی چلی جائے، ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 20 دن انتظار بھی کیا لیکن اس نے نہ بھیجا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَالْقُمَّلْ، ہم نے جوئیں بھیج دی، گھن جوئیں ان کے سروں میں پڑ گئی، وہ اس وقت سے پیٹنا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، جوئیں بھیج دی، ان کے سروں میں جوئیں پڑ گئی، حتیٰ کہ ان کے برتنوں میں، ان کے پانی میں، ان کے کھانے میں جوئیں پڑ گئی۔ کہنے لگے آپ اس طرح کرو، مہربانی کرو، اللہ سے دعا مانگو، اب ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ بھیجا۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا وَالضَّفَادِيَ، پھر اللہ پاک نے مینڈک بھیج دی، جدھر پاؤں رکھتے مینڈک، کمرے میں پاؤں رکھتے مینڈک، بستر پہ بیٹھتے مینڈک، بستر سوتے اندر مینڈک، بڑے تنگ آ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ مہربانی کرو، اللہ سے دعا مانگو، اب ہم بھیجیں گے۔ دعا کی، یہ عذاب بھی چلا گیا، پھر انہوں نے نہ بھیجا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَالدَّمَ، پھر ہم نے خون بھیج دیا، ادھر سے دودھ دو کر آتے، برتن میں ڈال کر پینے لگتے، جو ہی منہ لگاتے وہ دودھ خون بن جاتا، پانی پینے لگتے خون بن جاتا۔ اللہ کی شان، مسلمان منہ لگاتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ میں نے قرآن میں تفسیر میں خود پڑھا ہے، مسلمان منہ لگاتے کچھ بھی نہ ہوتا، اور وہ سوچتے مزہ آ گیا، محنتیں ہم کرتے ہیں اور فائدے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فائدے وہ نہیں اٹھا رہے، فائدے وہ اٹھائے گا جو میری نعمت حاصل کر کے میرا شکر ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، وہ بڑے ہی مجرم لوگ بن گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک بڑا عذاب بھی دیا، جب راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے، پیچھے سے یہ بھی اپنی فوج کو لے کر آیا، اللہ پاک نے پانی میں بہا دیا۔ یہ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بہرحال واقعات تو بہت سارے تھے۔ تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا یہ اللہ تعالی اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو نعمت عطا کی ہو، اس وقت تک اللہ پاک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہ بدل دے۔ یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس سے ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ہم دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ یہ ہوا کا چلنا، یہ کافر کو بھی وہ نعمت مل رہی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے۔ نیند کا آ جانا، کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی اٹھا رہا ہے۔ پانی کا پینا، کافر بھی اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی اٹھا رہا ہے۔ صحت کا آ جانا، کافر بھی اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی اٹھا رہا ہے۔ فرمایا جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا قرب ہے۔ فرمایا وہ ہر کسی کو ہم نہیں دیتے، اسے دیتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔